ناظرین آداب، اردو خبروں کے اس بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہلے ایک نظر آج کی سرخیوں پر۔ نئی قومی تعلیمی پالیسی میں بہتر انسانی وسیلہ پیدا کرنے پر توجہ مرکوز۔ وزیر اعظم نوجوانوں کے دوسرے قومی پارلیمنٹ فیسٹیول سے کیا آن لائن خطاب۔ نئے زرعی قوانین کی عمل آوری پر سپریم کورٹ کا حکم التوا۔ تعطل دور کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل۔ فوجی سربراہ کے مطابق بھارت کے پاس چین اور پاکستان کے خطرات سے نمٹنے کے لیے بھرپور صلاحیت موجود۔ اور جموں کشمیر میں کرونا کے ایکٹیو معاملات کی تعداد سمٹ گئی 1682 تک۔ صحتیابی کی قومی شرح 96.49%۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ نئی قومی تعلیمی پالیسی میں بہتر انسانی وسیلہ پیدا کرنے پر توجہ دی گئی ہے، کیونکہ بہتر افرادی قوت سے ملک کی بہتر تعمیر ہوتی ہے۔ نوجوانوں کے دوسرے قومی پارلیمنٹ فیسٹیول کی اختتامی تقریب سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے پی ایم نے کہا کہ اس پالیسی میں ہمارے نوجوانوں کی سمجھ بوجھ، ان کے فیصلوں اور یقین کو ترجیح دی گئی ہے۔ نریندر مودی نے کہا کہ نئی تعلیمی پالیسی قومی تعمیر کی سمت میں ایک اہم قدم ہے اور سرکار نوجوانوں کو بہتر مواقع فراہم کرنے کے لیے مناسب ماحولیاتی نظام پیدا کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ آج جو دیش میں نئی نیشنل ایجوکیشن پالیسی لاگو کی گئی ہے، اس کا بھی بہت بڑا فوکس بہتر انڈیویجلز کے نرمان پر ہے۔ ویکتی نرمان سے راشٹر نرمان۔ یہ پالیسی یواؤں کی اچھا، یواؤں کے کوشل، یواؤں کی سمجھ، یواؤں کے فیصلے کو سرووچ پراتھمکتا دیتی ہے۔ اب چاہے جو سبجیکٹ چنیے، چاہے جو کمبینیشن چنیے، چاہے جو اسٹریم چنیے، ایک کورس کو بریک دے کر آپ دوسرا کورس شروع کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ پہلے والے کورس کے لیے آپ نے جو محنت کی تھی وہ بیکار ہو جائے گی۔ مزید خبروں سے پہلے یہ وقفہ۔ جلدی کرو یار، پلیز جلدی۔ دوسرا کوئی میچ ہے کیا؟ ایسا ہی کچھ ہے یار، بینک جانا ہے دادا جی کو لے کے۔ ہاں یار، عمر ہونے پر کبھی کبھی مدد تو لگتی ہے، پر بینکنگ میں نہیں۔ ویسے بھی آر بی آئی کہتا ہے سینئر سٹیزن سب سے پہلے۔ اگر آپ 70 سال سے اوپر ہیں اور آپ بینک نہیں جا سکتے تو بینک آئے گا آپ کے پاس ضروری خدمات لے کر، وہ بھی واجبی شرحوں پر۔ سینئر سب سے پہلے۔ آر بی آئی کہتا ہے جانکار بنیے، چوکنے رہیے۔ سپریم کورٹ نے تینوں زرعی قوانین کی عمل آوری پر حکم التوا لگا دیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے ساتھ ہی مرکز اور کسان یونینوں کے مابین رسہ کشی ختم کرنے کے لیے افہام و تفہیم کی خاطر ماہرین کی کمیٹی بھی تشکیل دی ہے۔ ملک کی اعلیٰ عدالت کے چیف جسٹس ایس اے بوبڈے کی قیادت میں جسٹس اے ایس بوپنا اور وی راما سبرامنیم پر مشتمل ایک بینچ نے کہا کہ جو لوگ اس معاملے کا حل نکالنے میں دلچسپی رکھتے ہوں وہ کمیٹی کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یہ بینچ پارلیمنٹ کی طرف سے حال ہی میں 3 زرعی قوانین کے آئینی جواز اور احتجاج کرنے والے کسانوں کو منوانے سے متعلق دائر کی گئی کئی عرضداشتوں کی سماعت کر رہی تھی۔ بینچ نے کہا کہ کمیٹی یہ رپورٹ دے گی کہ آیا یہ قوانین عوامی مفاد میں ہیں یا نہیں۔ آرمی چیف جنرل منوج نروانے نے کہا کہ چین اور پاکستان مشترکہ طور پر بھارت کے لیے ایک بڑا خطرہ ہیں، تاہم بھارت اس طرح کی کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ نئی دلی میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے فوج کے سربراہ نے کہا کہ مستقبل کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے فوج کو نئی ٹیکنیک سے لیس کرنے کے لیے ایک وسیع نقشہ راہ تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان لگاتار انتہا پسندی کو سرکاری اعلی کار کے طور استعمال کر رہا ہے، تاہم بھارت سرحد پار کی دہشت گردی کے تئیں زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر کاربند ہے اور اس کے پاس کسی بھی محاذ آرائی کا منہ توڑ جواب دینے کا حق ہے۔ ملک بھر میں آج سوامی وویکانند کے یوم پیدائش کو نوجوانوں کے قومی دن کے طور منایا گیا۔ بھارت کے اس اعلیٰ پائیے کے روحانی رہنما نے بھارتیہ فلسفے پر مبنی ودھانتا اور یوگا کو باقی دنیا میں متعارف کیا تھا۔ 1893 میں شکاگو میں منعقدہ مذاہب کے عالمی پارلیمنٹ میں تاریخی تقریر کرنے کے بعد آن جہانی وویکانند مغربی دنیا میں مشہور ہو گئے تھے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند، نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے سوامی وویکانند کو ان کے یوم پیدائش پر خراج پیش کیا ہے۔ اپنے الگ الگ بیانات میں ملک کے ان اعلیٰ رہنماؤں نے سوامی وویکانند کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے انہیں شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔
ادھر نیشنل یوتھ ڈے کے موقع پر LG کے مشیر فاروق احمد خان نے انسٹیٹیوٹ آف انجینئرز چھنی جموں میں بچوں کے حقوق، تحفظات اور جوینل جسٹس ایکٹ نیز ICPS کے بارے میں صلاحیت سازی کے ایک پروگرام کا افتتاح کیا، جس کا اہتمام نیشنل ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن نے ڈسٹرکٹ چائلڈ پروٹیکشن آفس کے اشتراک سے کیا تھا۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے مشیر موصوف نے تاکیداً کہا کہ وہ اپنی آنکھوں میں بڑے بڑے خواب سجائیں اور پھر انہیں شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے تن من سے محنت کریں۔ موصوف نے کہا کہ بچوں کے تحفظ سے متعلق اسکولوں اور گھروں میں خود بچے ہی سفیر بنیں گے۔ گورنمنٹ کالج آف ایجوکیشن سری نگر کی NSS ونگ نے بھی نیشنل یوتھ ڈے منایا۔ اس سلسلے میں منعقدہ پروگرام کا افتتاح کالج کے پرنسپل ڈاکٹر روحی کنٹھ نے کیا۔ NSS رضاکاروں کے ایک گروہ نے آج کے دن کے مناسبت سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ کالج کے پرنسپل کے علاوہ کچھ دیگر اہم شخصیات نے بھی پروگرام سے خطاب کیا۔ راجوری سے آئے ہوئے ایک وفد نے آج سابق وزیر اور اپنی پارٹی کے لیڈر چودھری ذوالفقار علی کی قیادت میں راج بھون میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کی، جس نے یوٹی میں قبائلی برادری کی بہبودی کے لیے فارسٹ رائٹس ایکٹ لاگو کرنے کے اقدام کی سراہنا کی۔ وفد نے لیفٹیننٹ گورنر کو راجوری میں بینک سہولیات دستیاب رکھنے اور صحت سہولیات میں بہتری لانے کے علاوہ عوامی اہمیت سے جڑے معاملات کی طرف مزید توجہ دینے کی مانگ کی۔ ادھر سابق وزیر عبدالغنی کوہلی نے لیفٹیننٹ گورنر کو گجر بکروال برادری کی بہبودی اور دیگر امور سے متعلق ایک میمورنڈم پیش کیا۔ سینئر BJP لیڈر اور پارٹی کی ترجمان ڈاکٹر درخشاں اندرابی سے بھی آج سری نگر میں کئی عوامی وفود نے ملاقات کی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے موصوفہ نے کہا کہ LG انتظامیہ کو یوٹی میں ضائع ہو رہی بجلی کے نقصان کو کم کرنے کے لیے ترجیحی بنیاد پر بجلی کے موجودہ ترسیلی نظام کو اپ ڈیٹ کرنا چاہیے۔ انہوں نے ساتھ ہی ان شخصیات اور سرکاری محکموں نیز تنظیموں سے واجب الادا بجلی فیس فوری طور سے وصول کرنے یا پھر ان کے کنیکشن کاٹنے پر زور دیا ہے جن کے پاس فیس کی باری رقومات بقایا ہیں۔ جموں کشمیر میں اب کووڈ-19 کے ایکٹیو معاملات کی تعداد 1682 تک سمٹ کے رہ گئی ہے، جن میں آج سامنے آئے 113 نئے مریض بھی شامل ہیں۔ سرکاری میڈیا بلیٹن کے مطابق آج مزید 198 کورونا مریض صحتیاب ہو گئے ہیں۔ البتہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ایک اور کووڈ مریض زندگی کی جنگ ہار گیا ہے۔ ملک میں کووڈ سے شفایابی کی شرح بہتر ہو کر 96.49% تک پہنچ گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ کے 18,000 سے زیادہ مریض صحتیاب ہوئے ہیں۔ اس طرح سے اب تک صحتیاب ہونے والے مریضوں کی تعداد بڑھ کر 1,01,00,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ سر دست ملک میں زیر علاج مریضوں کی کل تعداد تقریباً 2,16,000 ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ کے 12,584 نئے معاملے درج کیے گئے۔ نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آج سری نگر میں پارٹی ہیڈ کوارٹر پر پارٹی عہدیداروں کے ایک اجلاس کی صدارت کی، جس دوران تنظیمی امور اور پارٹی سرگرمیوں کے علاوہ عوام کو درپیش مشکلات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پارٹی پریس نوٹ کے مطابق اجلاس کے دوران حالیہ DDC انتخابات کے نتائج پر بھی بحث و تمہیز ہوئی اور عوام کی طرف سے PAGD کو حمایت دینے پر اطمینان ظاہر کیا گیا۔ اجلاس میں NC کے متعدد سینئر لیڈر موجود تھے۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی نے حالیہ برفباری کو SDRF کے تحت قدرتی آفت قرار دیے جانے کے فیصلے کی سراہنا کی ہے۔ لال چوک میں منعقدہ ایک تقریب کے حاشیے پر پارٹی کے جنرل سیکرٹری رفیع احمد میر نے تاہم نیشنل ہائی وے بند ہونے کے نتیجے میں عوام کو درپیش کئی طرح کے مشکلات کو بھی اجاگر کیا۔ انہوں نے ساتھ ہی وادی میں دل کا دورہ پڑنے کے بڑھتے رجحان اور برڈ فلو کے سلسلے میں ایڈوائزری جاری کرنے کی ضرورت اجاگر کی۔ جموں کشمیر سروسز سلیکشن بورڈ کے 178ویں بورڈ میٹنگ، جو کہ آج چیئرمین خالد جہانگیر کی صدارت میں منعقد ہوئی، میں مختلف معاملات بشمول التوا میں پڑی ہوئی سفارشات، عدالتی معاملات، سلیکشنز کو کالعدم قرار دینے اور مختلف اسامیوں کی فہرست کو اجرا کرنے پر غور و خوض کیا گیا۔ میٹنگ کے دوران بورڈ نے مختلف اسامیوں کے لیے 57 امیدواروں کے انتخاب کی منظوری دی۔ ضلع ترقیاتی کمیشنر شوپیاں چودھری محمد یاسین نے آج ضلع افسروں کی ایک میٹنگ کی صدارت کر کے آنے والا یوم جمہوریہ منائے جانے سے متعلق انتظامات کو حتمی شکل دی۔ میٹنگ میں تقریب کے دوران کووڈ SOPs پر خاص عمل آوری کرنے کی سبھوں کو تلقین کی گئی۔ ضلع سطح کی تقریب DPL شوپیاں میں منعقد ہوئی۔ ضلع ترقیاتی کمیشنر کپواڑہ انشل گرگ نے کہا کہ ضلع انتظامیہ نے حالت شدید برفباری کے بعد ضلع میں معمولاتی زندگی بحال کرنے کے لیے دن رات انتھک کوششیں کیں۔ نامہ نگاروں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ضلع کے سرحدی علاقوں ٹنگڈار اور مچھل میں سڑکوں پر سے برف ہٹائی گئی ہے، جبکہ کیرن میں بھی چھوٹی بڑی سڑکوں سے برف ہٹانے کا کام جاری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ضلع میں بجلی اور پانی کی سپلائی کو بھی بحال کر دیا گیا ہے۔
PDP نے حالیہ برفباری کے بعد چراری شریف علاقے میں اہم خدمات کی بحالی میں انتظامیہ پر ناکامی کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ چراری شریف حلقے میں ابھی بھی اہم سڑکوں پر سے برف نہیں ہٹائی گئی ہے، جبکہ مقامی لوگوں کو بجلی اور پانی کی قلت کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پارٹی کے جنرل سیکرٹری GN لون ہانجورا نے عوامی مشکلات کے ازالے کے لیے انتظامیہ سے فوری طور اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ CPIM کے لیڈر محمد یوسف تاریگامی نے کہا کہ حالیہ برفباری سے پیدا شدہ صورتحال سے نمٹنے میں انتظامیہ ناکام ہو گئی ہے اور اکثر علاقوں خصوصاً جنوبی کشمیر میں رابطہ سڑکوں سے اب تک برف نہیں ہٹائی گئی ہے، جبکہ بہت سارے علاقوں میں بجلی سپلائی بھی بحال نہیں کی گئی ہے۔ تاریگامی نے انتظامیہ سے رابطہ سڑکوں سے برف ہٹانے اور بجلی سپلائی بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ باندی پورہ میں آج مسلح افواج کے 5ویں ویٹرن ڈے کی مناسبت سے منعقدہ ایک تقریب میں 50 ویٹرنز کا استقبال کیا گیا۔ سابق اور موجودہ فوجیوں کے درمیان بات چیت کی نشست کے لیے ہر سال اس طرح کی تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے، جبکہ ویٹرنز کی قربانیوں کو بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس دوران ویٹرنز کی فلاح و بہبود کے لیے متعارف کی گئی بہبودی اسکیموں کو بھی اجاگر کیا جاتا ہے۔ کشمیر وادی کا باقی دنیا سے زمینی رابطہ آج دوسرے روز بھی منقطع رہا، کیونکہ حکام نے کیلا موڑ کے نزدیک ٹوٹے ہوئے پل کی تعمیر نو کے پیش نظر سری نگر جموں قومی شاہراہ کو 5 دن کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ لیا ہے۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا کے سینئر عہدیدار پل پر جاری کام کی قریبی نگرانی کر رہے ہیں، حالانکہ لوکل ٹریفک کی آمد و رفت جاری ہے اور جموں ڈوڈا کشتواڑ، جموں مگرکوٹ رامبن، بانہال اور بانہال قاضی گنڈ حصوں پر لوکل گاڑیاں چل رہی ہیں، جس کے بعد نالے کا سفر پیدل طے کرنے کے بعد یہ مسافر ٹرانسشپ ٹرانسپورٹ کے ذریعے آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے کلگام نمائندے خورشید پڈرو نے خبر دی ہے کہ سنگم سے قاضی گنڈ کے بیچ 5000 کے قریب گاڑیاں درماندہ ہیں، جن میں زیادہ تر ٹرک اور ٹینکر شامل ہیں۔ اس دوران ڈپٹی کمشنر اننت ناگ کے سدھا نے آج شاہراہ کے کئی مقامات کا دورہ کر کے وہاں درماندہ ڈرائیوروں کے لیے دستیاب اشیاء ضروریہ کی دستیابی کا جائزہ لیا۔ انہوں نے SDM ڈورو اور DSP سول ڈیفنس کی موجودگی میں چاول، کھانڈ، تیل، مسالہ جات، دالیں، دودھ اور دیگر ضروری سامان پر مشتمل 2000 کٹ تقسیم کیے۔ اس سال کے یوم جمہوریہ کو مد نظر رکھتے ہوئے مائی گاؤ اوپن فورم پر آن لائن مختصر فلم مقابلے کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد حب الوطنی کے جذبے کو فروغ دینا ہے۔ اس مقابلے کے لیے انٹریز اس مہینے کی 20 تاریخ تک پیش کی جا سکتی ہیں۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق وادی میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 5.4 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -0.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 13.7 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 8.9 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ مظفر آباد میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 17.1 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 3.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں YouTube پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔